السلام علیکم، میں ہوں صدف اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سنیے اور ذرا سوچیے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے سہائے، پارٹیشن کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ یہ مت کہو کہ 1,00,000 ہندو اور 1,00,000 مسلمان مرے ہیں، یہ کہو کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں، اور یہ اتنی بڑی ٹریجڈی نہیں کہ 2,00,000 انسان مرے ہیں۔ ٹریجڈی اصل یہ ہے کہ مرنے اور مارنے والے کسی بھی کھاتے میں نہیں گئے۔ 1,00,000 ہندو مار کر مسلمانوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہندو مذہب مر گیا، لیکن وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ اسی طرح 1,00,000 مسلمان قتل کر کے ہندوؤں نے بغلیں بجائی ہوں گی کہ اسلام ختم ہو گیا، مگر حقیقت آپ کے سامنے کہ اسلام پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی۔ وہ لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، ایمان، دھرم، یقین، عقیدت، جو کچھ بھی ہمارے جسم میں نہیں روح میں ہوتا ہے۔ چھری، چاقو اور گولی سے یہ کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ ممتاز اس روز بہت ہی پرجوش تھا۔ ہم صرف 3 تھے جو اسے جہاز پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ وہ ایک غیر متعین عرصے کے لیے ہم سے جدا ہو کر پاکستان جا رہا تھا۔ پاکستان جس کے وجود کے متعلق ہم میں سے کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ ہم تینوں ہندو تھے۔ مغربی پنجاب میں ہمارے رشتہ داروں کو بہت مالی اور جانی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ممتاز ہم سے جدا ہو رہا تھا۔ جگل کو لاہور سے خط ملا کہ فسادات میں اس کے چچا کو مار دیا گیا ہے، تو اس کو بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ اسی صدمے کے زیر اثر باتوں باتوں میں ایک دن اس نے ممتاز سے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ہمارے محلے میں فساد شروع ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ ممتاز نے اس سے پوچھا، کیا کرو گے؟ جگل نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیا، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ یہ سن کر ممتاز بالکل خاموش ہو گیا، اور اس کی یہ خاموشی تقریباً 8 روز تک قائم رہی، اور اس وقت ٹوٹی جب اس نے اچانک ہمیں بتایا کہ وہ 3:45 بجے سمندری جہاز سے کراچی جا رہا ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی نے اس کے ارادے کے متعلق بات چیت نہ کی۔ جگل کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ ممتاز کی روانگی کا باعث اس کا یہ جملہ ہے، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ غالباً وہ اب تک یہی سوچ رہا تھا کہ وہ مشتعل ہو کر ممتاز کو مار سکتا ہے یا نہیں، ممتاز کو جو کہ اس کا جگری دوست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہم تینوں میں سب سے زیادہ خاموش تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ ممتاز غیر معمولی طور پر باتونی ہو گیا تھا، خاص طور پر روانگی سے چند گھنٹے پہلے۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پینا شروع کر دی۔ اسباب وغیرہ کچھ اس انداز سے باندھا اور بندھوایا جیسے وہ کئی سیر و تفریح کے لیے جا رہا ہو۔ خود ہی بات کرتا تھا، خود ہی ہنستا تھا۔ کوئی اور دیکھتا تو سمجھتا کہ وہ بمبئی چھوڑنے میں ناقابل بیان مسرت محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ صرف اپنے جذبات چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ میں نے بہت چاہا کہ اس سے اس کی یکلک روانگی کے متعلق بات کروں، اشارتاً جگل سے بھی کہا کہ وہ بات چھیڑے، لیکن ممتاز نے ہمیں کوئی موقع ہی نہ دیا۔ جگل 3-4 پیک پی کر اور بھی خاموش ہو گیا اور دوسرے کمرے میں لیٹ گیا۔ میں اور موہن اس کے ساتھ رہے، اسے کئی بل ادا کرنے تھے۔ یہ سب کام اس نے ہنستے کھیلتے کیے، لیکن جب اس نے ناکے کے ہوٹل کے بازو والی دکان سے ایک پان لیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، یاد ہے موہن، آج سے 10 برس پہلے جب ہمارا حال بہت پتلا تھا، گوبند نے ہمیں 1 روپیہ ادھار دیا تھا۔ راستے میں ممتاز خاموش رہا، مگر گھر پہنچتے ہی اس نے باتوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا، ایسی باتوں کا جن کا سر تھا نہ پیر، لیکن وہ کچھ ایسی پرخلوص تھی کہ میں اور موہن برابر ان میں حصہ لیتے رہے۔ جب روانگی کا وقت قریب آیا تو جگل بھی شامل ہو گیا، لیکن جب ٹیکسی بندرگاہ کی طرف چلی تو سب خاموش ہو گئے۔ ممتاز کی نظریں بمبئی کے وسیع اور کشادہ بازاروں کو الوداع کہتی رہیں، حتیٰ کہ ٹیکسی اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئی۔ بے حد بھیڑ تھی، ہزارہ ریفیوجی جا رہے تھے، خوشحال بہت کم اور بدحال بہت زیادہ۔ بے پناہ ہجوم تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اکیلا ممتاز جا رہا ہے، ہمیں چھوڑ کر، ایسی جگہ جا رہا ہے جو اس کی دیکھی بھالی نہیں، جو اس کے مانوس بنانے پر بھی اجنبی رہے گی۔ لیکن یہ میرا اپنا خیال تھا، میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ ممتاز کیا سوچ رہا تھا۔ جب کیبن میں سارا سامان چلا گیا تو ممتاز ہمیں عرشے پر لے گیا، ادھر جہاں آسمان اور سمندر آپس میں ملتے رہے۔ ممتاز دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے جگل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، یہ محض فریب نظر ہے، آسمان اور سمندر کا آپس میں ملنا، لیکن یہ فریب نظر کس قدر دلکش ہے۔ جگل خاموش رہا، شاید اس کے دل و دماغ میں اس کی یہ کہی ہوئی بات چٹکیاں لے رہی تھی، میں سوچ رہا ہوں بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں۔ ممتاز نے جہاز کی بار سے برانڈی منگوائی کیونکہ وہ صبح سے یہی پی رہا تھا۔ ہم چاروں گلاس ہاتھ میں لیے جنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ ریفیوجی دھڑا دھڑ جہاز پر سوار ہو رہے تھے۔
جگل نے دفعتاً ایک ہی جرعے میں اپنا گلاس ختم کیا اور نہایت ہی بھونڈے انداز میں ممتاز سے کہا، مجھے معاف کر دینا ممتاز، میرا خیال ہے میں نے اس روز تمہیں دکھ پہنچایا تھا۔ ممتاز نے تھوڑے توقف کے بعد جگل سے سوال کیا، جب تم نے کہا تھا بہت ممکن ہے میں تمہیں مار ڈالوں، کیا اس وقت واقعی تم نے یہی سوچا تھا؟ نیک دلی سے اسی نتیجے پر پہنچے تھے؟ جگل نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے افسوس ہے۔ تم مجھے مار ڈالتے تو تمہیں زیادہ افسوس ہوتا، ممتاز نے بڑے فلسفیانہ انداز میں کہا، لیکن صرف اس صورت میں اگر تم نے غور کیا ہوتا کہ تم نے ممتاز کو، ایک مسلمان کو، ایک دوست کو نہیں بلکہ ایک انسان کو مارا ہے۔ وہ اگر حرام زادہ تھا تو تم نے اس کی حرام زدگی کو نہیں بلکہ خود اس کو مار ڈالا ہے۔ وہ اگر مسلمان تھا تو تم نے اس کی مسلمانی کو نہیں اس کی ہستی کو ختم کیا ہے۔ اگر اس کی لاش مسلمانوں کے ہاتھ آتی تو قبرستان میں ایک قبر کا اضافہ ہو جاتا، لیکن دنیا میں ایک انسان کم ہو جاتا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے اور کچھ سوچنے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا، ہو سکتا ہے میرے ہم مذہب مجھے شہید کہتے، لیکن خدا کی قسم اگر ممکن ہوتا تو میں قبر پھاڑ کر چلانا شروع کر دیتا، مجھے شہادت کا یہ رتبہ قبول نہیں، مجھے یہ ڈگری نہیں چاہیے جس کا امتحان میں نے دیا ہی نہیں۔ لاہور میں تمہارے چچا کو ایک مسلمان نے مار ڈالا، تم نے یہ خبر بمبئی میں سنی اور مجھے قتل کر دیا۔ بتاؤ تم اور میں کس تمغے کے مستحق ہیں؟ اور لاہور میں تمہارا چچا اور اس کا قاتل کس خالت کا حقدار ہے؟ میں تو کہوں گا مرنے والے کتے کی موت مرے اور مارنے والوں نے بیکار، بالکل بیکار اپنے ہاتھ خون سے رنگے۔